اس کے کچھ فضائل احادیث مبارکہ کے اندر الگ سے خصوصیات کے ساتھ آئے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، ان آیات کے اندر بھی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جو لیلۃ القدر ہے، یعنی لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس لیلۃ القدر کے اندر ہوتا کیا ہے؟ آسمانوں سے جبرائیل امین فرشتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ فرشتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں رب العالمین کے حکم سے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ ان کا یہ نزول صبح تک رہتا ہے، یعنی پوری کی پوری رات سعادتوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ جو رات ہے، علماء فرماتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر کب ہے، اس کے بارے میں مختلف اقوال احادیث مبارکہ کے اندر آئے ہیں۔ چونکہ یہ جو آخری عشرہ ہے، اس آخری عشرے کی فضیلت لیلۃ القدر کی وجہ سے بھی ہے، اس لیے لیلۃ القدر کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ یہ جو آخری عشرہ ہے، یہ جو آخری 10 دن ہیں، یہ جہنم سے خلاصی کے ہیں۔ اس کی فضیلت اعتکاف کی وجہ سے ہے، اور اعتکاف کس لیے ہے؟ اس لیلۃ القدر کو پانے کے لیے۔ تو پتہ چلا کہ جس انسان کو لیلۃ القدر مل گئی اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب ملا۔ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی اور امت محمدیہ کو لیلۃ القدر کیوں عطا کی گئی، اس کی بھی ایک تاریخ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نیکیوں کے بڑے حریص تھے، انہیں اللہ سے محبت بہت زیادہ تھی، اور وہ اللہ کے تقرب کو اور زیادہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ جب ان کے سامنے تذکرہ آیا کہ ایک بنی اسرائیل کی قوم میں ایک شخص گزرا جس نے 80 سال سے زیادہ عرصہ رب العالمین کی عبادت کی، ایک شخص کے بارے میں بتایا گیا 80 سال سے زیادہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر شوق پیدا ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تو عمر 50-60 سال ہے، اگر ہم کتنا بھی چاہیں تب بھی ہم اتنی عبادت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے تو 80 سال اللہ کی عبادت میں گزار دیے، اور ہم صبح کے 10 منٹ، دوپہر کی نماز کے لیے 10 منٹ، عصر اور مغرب میں 10-10 منٹ، 15-15 منٹ، اور اس طرح عشاء پڑھ کے سو جاتے ہیں۔ ہمارا کتنا وقت نماز میں، کتنا وقت عبادت میں لگتا ہے، باقی ساری دنیا داری میں۔ ان کے تو 80 سال خالصتاً عبادت میں لگ گئے۔ شوق پیدا ہوا کہ ہم تو ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ ابھی یہ مجلس چل ہی رہی تھی، آسمانوں سے جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، اور قرآن پاک کی آیات لے کر آتے ہیں کہ اے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو خوشخبری دے دیجئے کہ جو شخص
لیلۃ القدر کے اندر عبادت کرے گا، ایک رات عبادت کرے گا، ایک رات عبادت کا ثواب اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ عطا کیا جائے گا۔ 1000 مہینے یعنی 83-84 برس، 83.5 برس عبادت کا ثواب ملے گا جو شخص صرف ایک رات کو جاگے گا۔ اب اتنا بڑا ثواب ملنا ہے تو کیا یہ یوں ہی مل جائے گا؟ ہمیں تھوڑی محنت اور کوشش تو کرنی پڑے گی۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ شب قدر ہوتی کب ہے؟ دراصل مجھے یہ سمجھانا ہے کہ اس عشرے کے اندر ایک عبادت اعتکاف کی ہے، اور وہ اعتکاف اسی شب قدر کو پانے کے لیے ہے۔ تو میں اسی بات پہ ابھی آنے والا ہوں۔ تو یہ شب قدر ہوتی کب ہے؟ یہ شب قدر کے بارے میں علماء نے مختلف اقوال ذکر فرمائے ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ شب قدر پورے سال گھومتی رہتی، کسی سال کسی مہینے میں، کسی سال کسی مہینے میں، مختلف اقوال۔ بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر ہوتی ہے، اور پھر بعض نے فرمایا کہ نہیں، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاخراتوں کے اندر ہوتی ہے۔ تاخرات مطلب 21، 23، 25، 27، 29، ان 5 راتوں کے اندر شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر کے بارے میں بتایا گیا، تعیین کر دی گئی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتانے کے لیے باہر نکلے تو دیکھا کہ 2 لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے۔ اس جھگڑے کے سلجھانے کی وجہ سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے اس بات کو بھلا دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، میں تمہیں شب قدر کی خوشخبری، اس کی تعیین کرنے کے لیے، بتانے کے لیے آ رہا تھا، لیکن 2 لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے شب قدر کی تعیین اٹھا دی گئی۔ پتہ چلا کہ آپسی جھگڑا، آپسی اختلاف تباہ کن چیز ہے، برکتوں کو ختم کرنے والی ہے۔ آپس کا جھگڑا، آپس کا انتشار، یہ رحمتوں سے دور کرنے والی چیز ہے، اللہ کی محبت سے دور کرنے والی چیز ہے۔ اس جھگڑے کی وجہ سے اس کی تعیین اٹھا دی گئی، لیکن علماء نے فرمایا کہ اس تعیین کا اٹھانا بھی امت محمدیہ کے لیے سعادت کی بات ہے۔ اگر متعین ہوتا تو لوگ صرف ایک ہی رات عبادت کرتے، اور اس رات میں بھی بعض لوگ شراب پیتے، بعض لوگ بدکاری کرتے، بعض لوگ دوسرے گناہوں کے اندر ملوث رہتے۔ اتنی بابرکت رات میں اتنے بڑے گناہوں کے اندر مبتلا رہنے کی وجہ سے رب العالمین کی لعنت اور پھٹکار ان کے اوپر اترتی، اس لیے رب العالمین نے تعیین کو ہی اٹھا دیا۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ امت محمدیہ کو 5 راتیں عبادت کے لیے مل گئی۔ اب اگر کوئی شخص ان 5 راتوں کے اندر جاگتا ہے اور ان 5 راتوں میں جاگ کر شب قدر کو حاصل کرتا ہے تو اس شخص کو
83.5 برس عبادت کرنے کا ثواب ملے گا صرف ان 5 راتوں میں جاگنے کی وجہ سے۔ اب ان راتوں کو حاصل کرنے کے لیے اعتکاف جیسی عبادت کو اس آخری عشرے کے اندر رکھ دیا گیا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے تھے، ہر سال۔ ایک سال جہاد کی مشغولیت کی وجہ سے اعتکاف نہیں کر سکے تو دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ اور یہ بھی حدیث مبارکہ کے اندر آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان المبارک کے اندر قرآن کا دور کیا کرتے تھے، قرآن جبرائیل امین کو سنایا کرتے تھے، اور جبرائیل امین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سنا کرتے تھے، جس سنت کو آج بھی تراویح کے اندر حفاظ کرام سناتے ہیں، علماء سناتے ہیں، ائمہ سناتے ہیں اور عوام سنتی ہے۔ اب چونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ قرآن کا تعلق رمضان سے کیسا مضبوط ہے۔ اس کو شہر اللہ کہا گیا ہے اور اس کو قرآن کا مہینہ بھی کہا گیا ہے۔ اس کی وجوہات اس آیت کریمہ کے اندر ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی کہ ہم نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا۔ تو لیلۃ القدر جو ہے یہ آخری عشرے کے اندر ہے اور اس کی تعیین اٹھا دی گئی ہے، یہ بات ہم نے سمجھ لی۔ ہر مسلمان کو کوشش یہ کرنی ہے کہ رمضان کا مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے، اور پھر یہ 5 راتیں دنیائی کاموں کے لیے، اپنے سفر کے لیے، شادی بیاہوں میں، پارٹیوں میں، ہمارے لیے ایگزام کے دنوں میں راتوں کو جاگنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، بہت آسانی سے ہم لوگ جاگ جاتے ہیں۔ لیکن جہاں اللہ کی عبادت اور اللہ سے تعلق کی بات آتی ہے، شیطان انسان کے اوپر اتنا حاوی ہوتا ہے کہ اس کو رات کے یہ 3-4 گھنٹے مہینہ 2 مہینہ معلوم ہونے لگتے ہیں، جبکہ اگر انسان کوشش کرے تو یہ 3-4 گھنٹے کوئی بڑی بات نہیں ہے جاگنا۔ اگر کوئی شخص جاگ گیا، اس کے لیے علماء نے فرمایا کہ شب قدر کو حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ اعتکاف کا ہے کہ ہم اپنی اپنی مساجد کے اندر اعتکاف کریں۔ اعتکاف کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت مؤکد علی الکفایہ ہے، یعنی پوری بستی میں سے ایک شخص کا اعتکاف میں رہنا پوری بستی کو گناہوں سے بچانے کا سبب ہے۔ اگر پوری بستی میں سے ایک شخص بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھے گا، اللہ حفاظت فرمائے، پوری کی پوری بستی گنہگار ہو جائے گی۔ اعتکاف میں بیٹھیں گے کہاں؟ اعتکاف ہر مسجد کے اندر ہو سکتا ہے جس میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہو، ہر اس مسجد میں اعتکاف کر سکتے ہیں، جمعہ کا ہونا شرط اور ضروری نہیں ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے شرط یہ ہے کہ آدمی روزے سے ہو، اور نمبر 2
کہ سنت اعتکاف 20 تاریخ کی مغرب سے شروع ہوگا، یعنی 20واں جو روزہ ہوگا 20ویں روزے کی مغرب سے، یعنی 20ویں دن کا روزہ مکمل ہوا اور مغرب کا وقت ہے، مغرب کے وقت سے پہلے پہلے یہ مسجد کے اندر آ جائے۔ سنت اعتکاف شروع ہو گیا۔ سنت اعتکاف شروع ہو گیا۔ اگر کوئی شخص 20ویں مغرب پہ داخل نہیں ہوا مسجد میں اعتکاف کی نیت سے، بلکہ وہ 21ویں شب کو آیا، 22ویں شب کو آیا، 23ویں شب کو آیا، یعنی 21واں دن گزرنے کے بعد آیا، اب اعتکاف تو ہوگا لیکن یہ اعتکاف سنت والا اعتکاف نہیں ہوگا، نفل والا اعتکاف ہوگا۔ چونکہ بنیادی طور پر اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اعتکاف واجب، یہ نذر کا اعتکاف ہوتا ہے۔ کسی شخص نے منت مانی کہ اگر میں فلاں ایگزام میں پاس ہوا تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، میرا فلاں کام اگر بن گیا تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، یہ اعتکاف واجب ہے۔ نمبر 2 رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت ہے۔ نمبر 3 زندگی کے کسی بھی موقع پر جب بھی انسان مسجد کے اندر آئے اور وہ نیت کر لے اعتکاف کی، تھوڑی دیر کا اعتکاف کر لے، یہ مستحب اعتکاف ہے کہ جب بھی ہم مسجد کے اندر آئیں تو اعتکاف کی نیت کریں۔ جب جو انسان معتکف ہوگا اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ ان 10 دنوں کے اندر کوشش یہ کرے کہ وہ اللہ تعالی سے تعلق قائم کرے۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے یہ ضروری سمجھے کہ اعتکاف رب العالمین سے تعلق جوڑنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اعتکاف کے ذریعے سے انسان ایک خلوت میں جا کر اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کرتا ہے، راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، ذکر و تلاوت کرتا ہے، اذکار کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوتا ہے۔ اعتکاف صرف اس امت کو نہیں، اس امت سے پہلے بھی اعتکاف ہوا کرتا تھا۔ قرآن پاک کے اندر رب العالمین فرماتا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ ہم نے ذمہ داری ادا کی تھی کس کو؟ ابراہیم اور اسماعیل کو، کہ وہ بیت اللہ کی صفائی کریں۔ کس کی صفائی کریں؟ بیت اللہ کی صفائی کریں، اللہ کے گھر کی صفائی کریں۔ اعتکاف کرنے والوں کے لیے، کن کے لیے؟ اعتکاف کرنے والوں کے لیے وہ مسجد کو پاک اور صاف کریں۔ یہاں نکتہ سمجھے قرآن پاک کا، اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے مسجد کی صفائی کی، کن کی؟ انبیاء کی۔ جو شخص مسجد کی صفائی کرتا ہے اسے کبھی بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ وہ رب کے گھر کی صفائی کرتا ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دیا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو راستے کی صفائی کرتا ہے، ایک وہ شخص ہے جو گھر کی صفائی کرتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو مسجد کی صفائی کرتا ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد کو اللہ کا گھر سمجھے، اور جب مسجد کے اندر کوئی ذرہ، کوئی چیز، کوئی گندگی دیکھیں تو اسے اٹھا کر اپنے جیب میں رکھیں اور باہر جا کر اس کو پھینک دیں۔
بعض لوگوں کو دیکھا کہ اپنی جیبوں کی گندگی مسجد میں گراتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں اپنے دانتوں سے ناخن کاٹ کر تھو تھو کر کے مسجد میں پھینکتے رہتے ہیں۔ یہ مسجد کی بد احترامی ہے۔ مسجد کا مقام تو یہ ہے کہ رب العالمین اس کی صفائی کے لیے انبیاء کو کہہ رہا ہے، قرآن پاک میں موجود ہے کہ اے نبیوں، دو نبیوں سے کہتا ہے تمہاری میں نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم مسجد کی صفائی کرو۔ کن کے لیے صفائی کرو؟ جو میرے گھر کا طواف کرنے کے لیے آتے ہیں، عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں، اور جو مسجد میں اعتکاف کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے مسجد کو پاک اور صاف رکھو۔ تو اعتکاف کرنے والے کے لیے ضروری ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم زندگیوں کے اندر کوشش یہ کریں کہ ہم میں سے ہر شخص 10 دن کا اعتکاف کرے، اللہ سے ہدایت مانگے، اللہ سے توفیق مانگے، اور جس شخص سے نہ ہو سکے دن بھر ڈیوٹی پہ جائے، ڈیوٹی سے واپسی پہ کے بعد مسجد میں آ کر افطاری بھی کرے، یہیں رات گزارے، یہیں سحری کھائے، اور دوسرے دن یہیں سے ڈیوٹی پہ جائے۔ کم سے کم اپنی رات کو مسجد کے اندر لگا دے، کیونکہ یہ مہینہ پھر نہیں آئے گا، یہ سعادتیں دوبارہ نصیب نہیں ہوں گی۔ اور اعتکاف کرنے والے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ اب اگر اعتکاف کرنے والا ایسا ہے کہ اس کو قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ ان 10 دنوں کسی عالم سے، حافظ سے مشق کرے، قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرے۔ افسوس ہوتا ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہماری زبان موٹی ہوگی، ہمیں یہ ہو گیا۔ بھائی صحابہ کرام کے بارے میں پڑھیں، کوئی 40 سال میں، کوئی 50 سال میں، کوئی 60 سال میں، کوئی 70 سال میں ایمان لا رہا ہے، اس کے بعد قرآن سیکھ رہا ہے۔ ان کے لیے آسان ہو گیا، ہمارے لیے آسان کیوں نہیں؟ دراصل ہم سیکھنا نہیں چاہتے ہیں، قرآن سے بیزاری ہے، قرآن سے دوری ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آیا، جس شخص کے دل کے اندر قرآن کا اگر کوئی نسخہ نہیں ہے، اس کا دل ویران گھر کی طرح ہے، کل بیت الخرب، اس کا دل ویران گھر کی طرح ہے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر کدورتیں، نفرتیں، عبادات سے دوری، ابھی 10 بھی نہیں بجے، 12 بھی نہیں بجے پیاس شروع ہو گئی، تھکاوٹ ہو گئی، ارے کیسا روزہ ہے، کیسا روزہ ہے، وقت نہیں ورنہ میں آپ کو سناتا، امام طبرانی کے واقعات سناتا، ان لوگوں کے واقعات سناتا جنہوں نے اس دین اسلام کے لیے قربانیاں دی، 5 دنوں تک فاقے رہے، جب علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے، مدینہ المنورہ پہنچے، 3 دن کا فاقہ لگ گیا، 3 دن تک کھانے پینے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں تھی، دوست نکل گئے، اکیلے بچ گئے، اور پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جا کر کہا، یا رسول اللہ سل جو، مہمان نواز تو یا رسول اللہ آپ ہیں، اور مجھے بھوک لگی ہے، میں علم کی طلب میں نکل کر آیا ہوں۔ لمبا واقعہ ہے، مجھے صرف یہ بتانا تھا کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اس دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا سنوارا۔ آج ہمارے معتکفین موبائل چلاتے ہیں مسجدوں میں بیٹھ کر، جبکہ اعتکاف میں اللہ کے لیے بیٹھنا ہے، موبائل بند رہے، 10 دنوں کا اعتکاف ہو اور اس میں صرف اللہ سے تعلق ہو۔ نمبر 1 قرآن پاک کی تلاوت، پہلی چیز معتکف کے لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت۔ قرآن پاک میں اللہ کا نور ہے، جتنا وہ قرآن پڑھے گا اللہ کا نور اس کے دل کے اندر سماتا جائے گا، اس کی گندگیاں دور ہوں گی۔ آج دنیا کا لٹریچر پڑھ کر دنیا کی تمام خواصتیں، دنیا کی تمام دنیاوی اثرات، دنیا کی محبت
لالچیں ہمارے دلوں کے اندر آ گئی ہیں۔ افسوس، کاش ہم قرآن پڑھتے تو قرآن کے اثرات ہماری زندگیوں میں نظر آتے۔ قرآن اپنا ایک اثر رکھتا ہے، لیکن کتنے معتکفین کو دیکھا ہم نے کہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، بیڑی بھی چل رہی ہے، سٹا بھی چل رہا ہے، سگریٹ بھی چل رہی ہے۔ بھئی یہ کیسا اعتکاف ہے؟ مسجد کے باہر بھی جا رہے ہیں۔ معتکف کے لیے ضروری کچھ مسائل ہیں جنہیں سیکھنا ضروری ہے۔ اور اعتکاف جو میں نے شروع میں بتایا، اعتکاف ہے کس لیے، اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ اعتکاف لیلۃ القدر کو پانے کے لیے ہے۔ اگر معتکف ہی سو گیا جناب، اگر معتکف ہی سو گیا تو وہ اعتکاف کس چیز کا؟ وہ راتوں کو اہتمام کرے کہ مجھے جاگنا ہے، زیادہ سے زیادہ جاگنے کی کوشش کرے، پھر جب وہ تھک جائے تھوڑی دیر آرام بھی کر سکتا ہے، لیکن ان 5 راتوں میں کوشش کرے کہ دن میں چاہے سو جائے، لیکن راتوں کو اللہ کی عبادت میں، دعا میں، پوری بستی علاقے کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، مظلوموں کے لیے، بیماروں کے لیے، حاجت مندوں کے لیے، ہر ایک کے لیے دل کھول کر مانگے۔ کبھی دعا کرنے کے اندر کنجوسی نہ کرے، خوب اللہ تعالیٰ سے مانگے، پھر دیکھیں زندگی پہ کیسے اثرات ہوتے ہیں۔ تو معتکف کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسائل کا جاننے والا ہو، وہ علماء سے پوچھے، مسائل پڑھے، اور ایک اچھا باوقار سنجیدہ آدمی اعتکاف میں بیٹھے، کیونکہ پوری بستی کی ذمہ داری اس معتکف کے اوپر ہے اور اس کو بڑا اجر ملے گا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور اعتکاف کرنے والے اور جہنم کے درمیان 10 خندقیں کھود دی جاتی ہیں۔ ہر خندق کے درمیان 500 سال کی مسافت ہوگی، یعنی 500 سال کا فرق ہوگا ہر خندق کے درمیان، تو 10 خندقیں کتنا ہو گیا؟ اتنا دور وہ جہنم سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے اس رمضان المبارک کے اندر اب چونکہ وقت ہو چکا ہے، ہم آخری عشرہ آ چکا ہے، آخری عشرے میں ہم داخل ہونے والے ہیں۔ سچی پکی توبہ کریں اور اعتکاف میں ہر ایک بیٹھنے کی کوشش کرے، جس سے نہیں ہو سکے وہ کم سے کم راتوں کو آ جائے، رات مسجد کے اندر گزارے۔ اگر 10 راتیں نہیں ہو پائے اور کم کر لو، کم سے کم تاک راتوں کے اندر اپنے گھر میں، مسجد میں، جہاں موقع ملے، خلوت میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت، دعا، ذکر، تسبیح، نوافل، پوری رات اسی غور و خوض میں لگا دے کہ میرے مولا میرے جو گناہ ہے معاف فرما، مسلمانوں کے جو گناہ انہیں معاف فرما، امن سلامتی پوری دنیا کے اندر قائم فرما۔ خوب دعائیں کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔